ایران پر حملہ ہم کریں گے، امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل ایک بار پھر ایران کو دھمکیاں دینے لگا۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، نیتن یاہو نے بڑی دھمکی دے دی ہے، ہم ایران پر حملہ کریں گے اگر امریکہ حملہ نہیں کرے گا تو، یعنی کیا وہ ایران پر حملہ کر دے گا؟ لیکن اس نے دو باتیں کہی۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام جو ہے صرف ہمارے لیے ہے، کیونکہ اس کا ICBM جو ہے وہ امریکہ تک نہیں جا سکتا ہے، گو کہ 10,000 جو ہے کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے اس کی ICBM نے طے کر لیا ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نے۔ لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایران جتنے بیلسٹک میزائل بنائے اس کی رینج 300 کلومیٹر ہو۔ اب آپ یار یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی ہنسے، میں بھی ہنسا، اور ایران بھی شاید اسی طرح ہنس رہا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی کہ 300 کلومیٹر تک کی رینج میں عراق آتا ہے، اردن آتا ہے، اس طرح کے باقی ممالک آتے ہیں، نہیں آتا ہے تو اس میں اسرائیل نہیں آتا ہے، کیونکہ اسرائیل 400 کلومیٹر سے اوپر جا کے 412 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، اس میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ایران کے تمام بیلسٹک اور کروز میزائل پروگرام جو ہیں ان کو پابند کیا جائے، یہاں ان پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ 300 سے اوپر کی رینج کا میزائل۔ یہ کیا بدماشی ہوئی عامر بھائی؟ یہ بدماشی دیکھیں، اب آپ میں جو مرضی بنا لوں، میرے پاس جتنی مرضی رینج کے میزائل ہوں، آپ کو میں نے نہیں آپ کو نہیں بنانے دینے۔ اب اس نے جب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو تسلی دی تھی کہ جب ہم نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات کریں گے تو ایٹمی میزائل پروگرام کو بھی رول بیک کرنے کی بات کریں گے۔ جہاں پر معاملہ اٹکا ہے وہ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے آگاہ کیا تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام پر جو صدر مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں اپنے اس تمام نیوکلیئر ریئیکٹرز کا معائنہ کرانے کے لیے، آپ اپنے جو بھی ایجنسیز ہیں ان کو بھجوائیں، ان کے نمائندے، وہ تصدیق کر لیں کہ ہم ایٹمی وار ہیڈ نہیں بنا رہے ہیں۔ لیکن معاملہ کہاں پہ رکا کہ علی خامنئی نے اپنے میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے سے انکار کر دیا۔ رول بیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اب تک جتنی جدت حاصل کی ہے، یعنی اس کے جو خیبر شکن ہے، جو اس کا خلیج فارس ہے، جو اس کا 10 پھول ہے، 10 پھول بھی اس کا ایک میزائل ہے، اس کا شہاب 3 ہے، یہ تمام میزائل جو ہیں اس کو ختم کرنا پڑیں گے، اور اس کی جگہ پر اس کے چھوٹے وہ میزائل جو کہ صرف 300 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہوں گے وہ بنانا ہوں گے۔ یہ تو عامر بھائی ایران کی موت ہو گئی نا؟ اچھا، یہ ایران کی موت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اگر کسی ملک کو پسو پڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی ملک کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی یہ خوف کی علامت ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، امریکہ کچھ نہ کچھ وہاں پر ضرور کرے گا، اور ایران نے ایک ہی وقت میں نہ صرف امریکہ کو جواب دینا ہے بلکہ اس کا دوسرا حملہ اسرائیل پر ہونا ہے۔ اس بات کو لے کر اب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ٹڈی جو ہے بولنا شروع ہوئی ہے، اور وہ بولی اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو بھی ہوگا، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ 10 دن کی دھمکی لگا رہے ہیں، جس طرح سے اس کے 2 بحری جہاز وہاں پر، بڑے بحری جہاز، ایک پہنچ چکا ہے ایک پہنچ رہا ہے، اسی طرح اگر یہ جنگ ہلکے پیمانے پر بھی شروع ہوئی تو ایران اس کا ہیوی جواب دے گا۔ بالکل ہیوی جواب دے گا اور اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے اپنے شہریوں کو یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ وہ بنکرز کے قریب رہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، نیتن یاہو جو ہیں وہ یہ کل ہم نے اس پر کیا تھا خلوی لاؤ کہ اسرائیل میں الارم بجے وہاں پہ، اور وہاں پر آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہاسپٹلز میں بھی انہوں نے ایمرجنسیز نافذ کر دی ہے، اور وہاں پر چھٹیاں سب منسوخ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر اگلے آنے والے 2-4 روز میں آپ وہاں پہ سکولز اور دفاتر بند ہونے کی خبریں سنیں گے۔ وہاں پہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ نے اگر ذرا سا بھی کوئی حملہ کیا، کوئی بھی شرارت کی، تو اس کا جواب اسرائیل کو بھی دیا جائے گا۔ ایران نے پہلے سے اپنے بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف گاڑ رکھے ہیں، اور وہ اس کے پاس ایک طویل رینج ہے۔ میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو شاید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کئی دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہر ایک میزائل کا ایک لیٹسٹ ورژن بنا چکا ہے۔ ہر ایک میزائل کی بیٹریز جو ہیں جن سے اس کو لانچ کیا جانا ہے اس کو وہ خفیہ کر چکا ہے۔ آج تک یہ اس کی انٹیلیجنس نہیں کر سکے کہ وہ غاریں، گپائیں، جو بھی اس کو بولیں، ہیڈ آؤٹس بولنے، وہ جہاں بھی ہیں وہاں پہ کون سا میزائل اس کے پاس موجود ہے اور اس کا رخ وہ کس طرف کیے بیٹھا ہے۔ یعنی وہ اس نے ایک میزائل چین بنا لی ہے ایران نے، جس میں یکے بعد دیگرے سینکڑوں میزائل جو ہیں داغے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے لیے کوئی بہت بڑے پیمانے پر موومنٹ کی ضرورت ہوگی، ایک بڑے پیمانے پر کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ عامر بھائی، اس کا مظاہرہ تو اس نے جنگ جون میں بھی کیا تھا، اس نے سینکڑوں میزائل داغے تھے۔ داغے تھے، لیکن جنگ جون میں اور اس جنگ میں بہت فرق ہوگا۔
دیکھیں وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہلکے پیمانے پر جنگ تھی. اسرائیل نے شرارت کی، ایران نے اس کا جواب دے دیا، اور ایران اس کے بعد اگر امریکہ نہ آتا تو آج اسرائیل کا نام و نشان ہی ختم نہ ہوتا. صحیح بات. امریکہ آیا، اس نے اپنا وہ GBU جو تھا گریٹ بم آف یونائٹڈ اسٹیٹ 57 وہ گرایا، اور اس سے وہ جو جنگ جو ہے اس میں دنیا داخل ہوئی اور دنیا نے کہا کہ جی کر لیں. لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ اب ایران اپنا رد عمل دے چکا ہے کہ اس جنگ کو، اگر یہ جنگ محدود پیمانے پر بھی شروع ہوئی تو اس کا وسیع پیمانے پر جواب دیا جائے گا. یہ وہ بات ہے جو اسرائیل کے لیے خوف کا باعث ہے. یہ وہ بات ہے جس کو نیتن یاہو لے کر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اس کے میزائل پروگرام کو شرائط کے اندر شامل کریں. اگر نہیں کریں گے تو میرے سر پر تو ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ تلوار جو ہے کسی وقت بھی میرا گلا کاٹ سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. ان کے اگر ٹی وی پروگرام اور جرنلزم اخبار ہے وہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں تمام کی تمام خبریں جو ہیں، میں آج بھی پڑھ رہا تھا تو وہ میزائل ریلیٹڈ ہیں کس کے؟ ایران کے. ان کی نظریں ہی ایران کے میزائل پروگرام پہ ہیں. وہ اس کو اپنے لیے خوف کی علامت سمجھتے ہیں. دیکھیں اسرائیل نے وہاں آئل ریفائنریز پہ کام نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. اسرائیل نے وہاں پر جو ہے کوئی اس کی دولت چھپی ہوئی نہیں ہے، امریکہ کی ہو سکتی ہے. اسرائیل کو صرف ایک خطرہ ہے کہ اگر وہ پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہے گا تو کہیں سے اس کو ریزنٹمنٹ آئے گی تو ایران ہوگا. اور ایران ایک ایسی قوت ہے جو اپنے ارد گرد کے چھوٹے ممالک کو بھی اس حوالے سے، دفاعی حوالے سے جو ہے تیار کر سکتا ہے، اور اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے نیتن یاہو جو ہیں وہ اس سے پہلے کہ کوئی حملہ کرے، وہ خود بھی حملہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن خود حملہ وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ پہلے بھی امریکہ نے بچایا تھا، اب بھی وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ہی اس کو بچائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انتہائی خوف اس وقت یہودیوں میں پایا جاتا ہے. اسرائیل کے اندر موجود یہودی سو نہیں رہے ہیں. وہاں پر ایک جنگ جیسی صورتحال ہے. گو ایران کی خبریں بہت کم باہر آتی ہیں کہ ایران میں کیا صورتحال ہے، لیکن اب تک میں نے جتنی ویڈیوز اور اخبارات دیکھے ہیں ایران کے، وہاں پر اس طرح کا پینک نہیں ہے. وہاں جوش و جذبہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے. وہ اس کو بزرگ شیطان کہتے ہیں امریکہ کو، اور پسر شیطان کہتے ہیں اسرائیل کو. بالکل. اور وہ شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، بزرگ شیطان سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے، اور اس کا بچہ جو ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے بچہ مار دیں گے. اب یہ کہ ایرانیوں کا جذبہ چیک کریں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے اگر امریکہ ہم پر حملہ ہوا، امریکہ تک ہم نہیں پہنچتے تو ہم اس کا بچہ مار دیں گے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور اس کے میزائلز کی ایک لمبی رینج ہے جو کہ تمام کی تمام اسرائیل کو ٹچ کرتی ہے. میں نے تو ایک دن آپ سے کہا تھا کہ اس کی میزائل جو ہیں وہ انڈیا تک بھی آتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کا میزائل اب یورپ تک بھی جاتے ہیں. اس کا اسرائیل خود بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یورپ تک اس نے کور کر لیا ہے، اور اس کی ICBM کی خبریں بھی جو ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں. ایسے حالات میں نیتن یاہو کا خوف نکل کر باہر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے چھوٹا موٹا بھی حملہ کیا تو جواب اس کا اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ ویسے حقیقت بھی ہے، جواب اس کا بھگتنا اسرائیل کو ہی پڑے گا. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.